اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ماں باپ کے ادب و آداب کا ذکر کیا اور ان کے سامنے جس طرح سے عاجزی سے پیش آنا چاہیے، جس طرح سے ان کے حقوق کی بجاوری کی کوشش کرنی چاہیے، وہ باتیں بیان ہوئیں۔ اور اسی ضمن میں اللہ رب العزت نے ایک طریقہ یہ بھی سکھایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے بندے یوں دعا کر کہ اے میرے رب میرے بوڑھے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو ماں باپ کی خدمتوں کا جو ذکر ہوا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھا کے رہو، وہیں پر یہ بھی ذکر ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ اور ان کی تعظیم کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا بھی ہونی چاہیے۔ یعنی صرف خدمت نہیں، خدمت کے ساتھ ظاہری طور پر ہم جو بھی خدمتیں بجا لا سکتے ہیں وہ بجا لائیں، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ پروردگار تو ہی رحمان و رحیم ہے، کرم فرمانے والا ہے، ان کے بڑھاپے پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی۔ ہر اولاد کو یہ چاہیے کہ اس دعا کو گانٹھ باندھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائے رحمت کرے، اور اس دعائے رحمت کے لیے اللہ رب العزت نے جس چیز کو وسیلہ بنانے کے لیے گویا کہا، وہ چیز ہے بچپن کی تربیت۔ یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ پروردگار بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، یہ ہے دعا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑی گئی، اور قرآن جب کسی چیز کو جوڑتا ہے تو وہ چیز بے معنی نہیں ہوتی۔ وہ چیز یہ جوڑی گئی، کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے، ماں باپ نے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو بچپن کی تربیت کو گویا وسیلے کے طور پر پیش کیا گیا کہ میری بچپن میں جس نہج سے انہوں نے تربیت کی اس تربیت کو قبول فرما اور اسی طرح سے ان پر رحم فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچپن کی تربیت کا کیوں ذکر ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ تربیت جسے کہا جاتا ہے وہ بچپن ہی میں ہوتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد تو نصیحتیں ہوتی ہیں، اور نصیحتیں کئی بار اثر انداز ہوتی ہیں اور کئی بار نصیحتوں کی انسنی ہو جاتی ہے۔ نصیحتیں کرنے والا نصیحتیں کرتا ہے، لیکن نصیحتیں سننے والے نصیحتیں سنتے نہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن تربیت میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان جب تربیت کرتا ہے تو تربیت کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، اور تربیت دراصل چھوٹی عمر میں بچپن میں ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جی اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر ایسی کچی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں بچوں کو جس رنگ ڈھنگ میں ڈھالا جائے، جیسا ماحول دیا جائے، خاموشی کے ساتھ بچے بغیر کسی ریئیکشن کے، کوئی سائیڈ کا ریئیکشن نہیں ہوتا، بلکہ جوں کا توں اس اثر کو قبول کر لیتے ہیں، اور جیسا ماں باپ چاہتے ہیں ویسے بچے بنتے چلے جاتے ہیں اگر ماں باپ تھوڑی موڑی بھی کوشش کریں۔ اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اب چونکہ بچے جوں کا توں تمام اثر قبول نہیں کرتے، بلکہ سپوز کیجئے کہ بچے کی عمر 15 سال کی ہو گئی، اب اگر اسے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، کچھ نصیحتیں کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ بچہ جوں کا توں قبول کر لے گا۔ 15 سال کا بچہ کچھ چیزوں کے مول بھاؤ سمجھنے لگتا ہے، تو وہ اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرہ، اپنی سنگت، تمام چیزوں کو تولتا ہے، ناپتا ہے، اور اس کے بعد میں بات کو قبول کرتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب 5 سال کا تھا تو نہ اس کے لیے کوئی سنگت تھی، نہ اس کے لیے کوئی معاشرہ تھا۔ اس وقت ماں باپ جو بتاتے بچہ جوں کا توں قبول کرتا چلا جاتا، اور ہر چیز اس پر مرتب ہوتی چلی جاتی۔ تو دراصل جو تربیت ہوتی ہے وہ بچپن ہی کی تربیت ہوتی ہے۔ بڑے ہو جانے کے بعد میں اور پکے ہو جانے کے بعد میں تربیتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، یا کم اثر انداز ہوتی ہیں، یا مشکل سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بچپن کی تربیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اب بچپن کی تربیت میں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جس وجہ سے میں نے یہ موضوع یہاں پر چھیڑا ہے، گاؤں میں چھوٹی جگہوں پر بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں، جبکہ یہ بات تو جتنی گاؤں کے لیے ضروری ہے اتنی شہروں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر ہم اپنے اولاد کی تربیت پر وہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جو توجہ دی جانی چاہیے۔
اور جس طرح سے بچوں کی تربیت کا خیال رکھا جانا چاہیے اس طرح سے ہم بچوں کی تربیت کا خیال عام طور پر نہیں رکھ پاتے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ بچپن میں تربیت کیسے کرنی چاہیے، تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو یہ باتیں خوب معلوم ہوں کہ ہمارے بچوں کی اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں، اور پھر جو اچھائیاں ہیں ماں باپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان اچھائیوں کو بڑا کر سکیں، اور جو چھوٹی موٹی برائیاں پائی جاتی ہیں ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ کوشش کر کے ان برائیوں کو ختم کر سکیں اور برائیوں کی جڑ کاٹ سکیں۔ لیکن یہ وہی ماں باپ کر پاتے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اور اتنا ایڈوانس سمجھدار ہوتے ہیں کہ جب بھی انہیں تربیت کا موقع ملے تو تربیت کرنے سے چوکتے نہیں۔ اگر ماں باپ اتنے سمجھدار نہ ہوں اور اتنا ایڈوانس نہ ہوں تو کئی مرتبہ الٹا ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیوں بگاڑیں گے، ماں باپ کیسے بگاڑ سکتے ہیں، تو اس کا ایک سائیکولوجیکل طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں اور کان بھی دیے ہیں۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کانوں کا کام ہے سننا، اور انسان کی فطرت کا حصہ یہ ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے اسے کاپی کرتا ہے، جو سنتا ہے اسے کم کاپی کرتا ہے۔ یعنی سنی ہوئی باتوں پر انسان کے عمل کا ریشو کم ہوتا ہے اور دیکھی ہوئی باتوں پر انسان کے عمل کا ریشو زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر 100 لوگوں نے 100 طرح کی چیزیں دیکھی اور 100 طرح کی چیزیں سنی تو ہو سکتا ہے کہ جن 100 چیزوں کو دیکھا ہو ان چیزوں پر عمل کر لیں، لیکن سنی ہوئی 100 چیزوں میں سے ہو سکتا ہے 40-50 چیزوں پر بھی مشکل سے عمل ہو پائے۔ یہ ہے انسان کی طبیعت کا حصہ، اور اس کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنی شادیاں اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے ہم شادیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہوتے ہوئے ہم نے سنی ہے ویسا نہیں کرتے۔ تو یہ ہے سننے اور دیکھنے کا فرق۔ ہم اسلام کی بہت ساری اچھی باتیں سنتے ہیں لیکن اسے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے، اور معاشرے کی برائیاں بھی دیکھتے ہیں۔ اسلام کی اچھائیاں سن کر بھی اچھائیوں کو نہیں لیتے، اور معاشرے کی برائیوں کو برائیاں جانتے ہوئے بھی لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھنے اور سننے کا فرق ہے۔ تو اسی طرح سے تربیت کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہے تو اس کے سامنے پریکٹیکل کرے، اسے کر کے دکھائے، یا جیسا بنانا چاہتا ہے کوئی بھی ویسا بن کر کے دکھائے۔ یعنی تربیت کا تعلق پریکٹیکل سے ہے، تربیت کا تعلق صرف نصیحتوں سے نہیں۔ صرف سننے سے کسی بھی انسان کی اچھی تربیت ہو کوئی ضروری نہیں، ہاں دیکھنے سے بہت اچھی تربیت ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھنے کی تلقین فرمائی، بلکہ عالم یہ ہے کہ اہم ترین فریضہ نماز کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی جو پیغمبر اسلام نے کیا وہی کرنا ہے، جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا اس کی نقل کرنا ہے۔ دراصل یہ ایک حکم ہی نہیں ہے، حکم ہونے کے ساتھ انسان کی سائیکولوجی کا حصہ بھی ہے کہ انسان جو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی کاپی بہت جلد کرتا ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے میں ہزار چیزوں میں اس کی مثال دیکھیں گے۔ مان لیجئے ہم عام طور پر ویسے ہی مکان بنائیں گے جیسے مکانات ہمارے دائیں بائیں بنے ہوئے ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کو، ہمارے بچے ویسے ہی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسی باتیں وہ اپنے آس پاس میں دیکھتے سنتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو عام طور پر ویسا ہی کرتے ہیں جیسا ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں یا اپنے ماحول میں پاتے ہیں۔ یہ ہے تربیت کا اثر، اور جسے ہم اتباع سنت کہتے ہیں، یعنی حضور کی پیروی کرنا۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو اپنانا۔ اس کا تعلق بھی تو حضور کی نقل سے ہے۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جیسا لباس پہنتے ہوئے دیکھا ویسا لباس پہنیں، حضور کو جس انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھا اس طرح سے بات کریں، حضور کو جیسے چلتے ہوئے دیکھا، حضور کی اداؤں کو جس طرح سے ہم نے نوٹ کیا ویسا ہی کاپی کر لیں۔ یہی تربیت کا طریقہ ہے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل موجود ہے، یعنی اس بہترین آئیڈیل کو دیکھو اور فالو کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد اچھی بنے، نیک بنے، یا جیسا بھی اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، تو جو چاہتے ہیں وہ ہے چاہت، اور کام چاہتوں سے نہیں بنتے، کام کرنے سے بنتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی بنے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد علم والی، اخلاق والی، تہذیب والی، باشعور بنے، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کا چاہنا اور ہے، اور ماں باپ کا اچھا بننے کے لیے آئیڈیل بننا اور ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھے آئیڈیل بن جاتے ہیں، ان کی اولادیں بھی اچھی بن جاتی ہیں، اور جو ماں باپ چاہتے تو ہیں لیکن خود ایک بہترین آئیڈیل بن کے نہیں جی پاتے، ان کی اولادیں ویسی نہیں بن پاتی جیسا وہ چاہتے ہیں۔ یعنی کام صرف چاہتوں سے نہیں ہوتا، بلکہ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد سچ بولے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ماحول ایسا بنائیں کہ سچائی ہی کی اہمیت ہو، اور بھولے بھٹکے سے بھی اگر کوئی جھوٹ بول دے تو اس کی جو سرزنش ہونی چاہیے وہ ہو، یا اس پر جس طرح سے کوئی بھی رد عمل مرتب ہونا چاہیے وہ ہو، تاکہ بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ سچائی ہی اصل ہے اور جھوٹ بولنا وبال جان ہے۔ اگر انسان اس طرح سے کوششیں کرے تو ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کو لے کر کے وہ بہت زیادہ فکر مند ہو۔ تربیت کا جو عمل ہے وہ عمل وقتی عمل نہیں ہے، یعنی تربیت کی ڈیوٹی چند گھنٹوں میں پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو 24 گھنٹہ انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ مان لیجئے کہ انسان سو رہا ہے اور رات میں اس کے بچے کو استنجے کی حاجت ہوئی، یا رات میں بچے کی آنکھ کھل گئی، تو جیسے ہی بچے کی آنکھ کھلی تربیت کا عمل جاری ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی، بھولے بھٹکے میں بھی اگر بچے کی آنکھ کھل جائے تو کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے بچہ برا اثر لے لے۔ ہم کئی مرتبہ بڑی نادانیاں یہ کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں، بچے اپنی دنیا میں مگن ہیں، بچہ دور ہے، بچہ کیا سمجھتا ہے، ہم بچوں کو بڑے ہلکے میں لے لیتے ہیں۔ اور مان لیجئے کہ بچے کہیں ہیں اور باپ گھر میں ہوتے ہوئے موبائل فون پر بات کر رہا ہے کہ میں اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ بچہ اپنی دنیا میں مست ہے اور کھیل رہا ہے، لیکن وہ بچہ کھیل رہا ہے، بے جان نہیں ہے، وہ پتھر نہیں ہے، اس کا کان سلامت ہے، وہ خاموشی کے ساتھ یہ بات نوٹ کر رہا ہے کہ سچ کے علاوہ جھوٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو صرف سچ بولنا جانتا تھا، فطرت نے اسے صرف سچ بولنا سکھایا۔ جو بچے ہوتے ہیں نہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ وہ چور ہوتے ہیں، وہ نہ دھوکے باز ہوتے ہیں، نہ وہ خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، نہ وہ بے ایمان ہوتے ہیں۔ بچے ہر طرح سے سچے، سیدھے، صاف ستھرے، فطرت اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی یا سوسائٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی نادانیاں اس بچے کو چور بھی بنا دیتی ہیں، جھوٹا بھی بنا دیتی ہیں اور بے ایمان بھی بنا دیتی ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں اس سلسلے میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ مان لیجئے کہ ایک عورت اپنے بچوں کے سامنے، بچے سن رہے ہیں، اور ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے اپنی ساس کا، یعنی بچوں کی دادی کا یا بچوں کی پھوپھی کا یا کسی کا بھی دکھڑا روتی ہے اور برائیاں بیان کرتی ہیں۔ مان لیجئے کہ 5 سال، 3 سال، 7 سال کا بچہ سن رہا ہے، اور اسی بچے کے سامنے میاں بیوی یعنی اس بچے کے ماں باپ باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں میں کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ اب وہ چاہے کسی عورت کی برائی بیان ہو رہی ہو، مرد کی برائی بیان ہو رہی ہو، تو وہ بچے جو صرف محبت کرنا جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہماری دادی بہت اچھی عورت ہے، ہماری نانی بہت اچھی عورت ہے، ہماری پھوپھی بہت اچھی عورت ہے، میری ماں بہت اچھی عورت ہے۔ جو بچے صرف سچائی جانتے تھے، محبت کرنا جانتے تھے، 3 سال اور 5 سال کے بچوں کو ان نادان ماں باپ نے اپنی گفتگو میں سکھا دیا ہے کہ بیٹا تم جس دادی کو بہت اچھا سمجھتے ہو وہ بہت بری عورت ہے۔ تو 3 سال اور 5 سال کی عمر میں جو چھوٹے بچے اپنی دادی اور اپنی پھوپھی سے نفرت کرنا سیکھ جاتے ہیں، جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو 25 سال کی عمر میں اپنی ماں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ وہ بچے جو صرف محبت کرنا جانتے تھے، انہیں نفرت کی پہلی ٹریننگ انہی کی ماں نے دی ہے۔ وہ بچے جو صرف سچ بولنا جانتے تھے، انہیں جھوٹ بولنے کی ٹریننگ انہی کے نادان باپ نے دی ہے۔
बुराइयां सिखाने के लिए अलग से कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं होती कि बेटा यूं झूठ बोला जाता है और यूं बेईमानी की जाती है। मुआशरा जो कर रहा होता है, बच्चे बड़ी खामोशी के साथ खेलते कूदते हुए भी उन तमाम चीज़ों को नोट करते रहते हैं और बच्चे वैसे ही बनते चले जाते हैं। और सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे, शरीफ बच्चे और ईमानदार बच्चे मुआशरे की इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेते हुए बेईमान भी बन जाते हैं, जाहिल भी बन जाते हैं, बदअखलाक भी बन जाते हैं और झूठे भी बन जाते हैं। ये सिखाया किसने? ये सब सिखाया है माँ बाप ने। कई बार अच्छाइयों का क्रेडिट लेने के लिए तो हम तैयार होते हैं कि ये बच्चा पढ़ना नहीं जानता था, ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसे पढ़ना सिखाया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ हम बच्चों को बहुत सारी अच्छाइयाँ सिखाते हैं और उसका क्रेडिट लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बच्चे बुराइयाँ भी सीख रहे हों। अगर बुराइयाँ बच्चे हमसे सीख रहे हों, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उस्ताद से हसद करना सीखें। और ऐसा बारहा होता है कि उस्ताद आपस में हसद कर रहे होते हैं और बच्चों की हसद की ट्रेनिंग हो रही होती है। उस्ताद आपस में घमंड का मुजाहरा कर रहे होते हैं और बच्चों में घमंड ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो ये छोटी छोटी नादानियाँ हैं जो बच्चों नस्लों को बर्बाद कर देती हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ऊपर ले जाती हैं। इसलिए हमें अपने घरों के माहौल को बहुत पाकीज़ा बनाना चाहिए और बच्चों को निहायत सीरियसली लेना चाहिए। और स्पेशली जहाँ छोटे बच्चे हों वहाँ बात करते हुए हमारा लहजा महज़्ज़ब होना चाहिए। हमारी ज़बान पर भूल करके कोई भी बदतमीज़ी के अल्फाज ना आए, हमारी ज़बान से कुछ ऐसी बातें ना निकलने पाएँ जिनसे खामोशी के साथ बच्चे नोट कर लें और उनकी ज़िंदगी में बातें उतर आएँ। हमें कई बार लगता है कि बच्चे खेल कूद रहे हैं, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे नादान हैं। बच्चे इतने नादान नहीं जितने नादान हम समझते हैं। बच्चा बेजान नहीं है, बच्चा जानदार है। उस बच्चे को सिर्फ कह कर के किसी एक तरफ मोड़ा नहीं जा सकता। वो बच्चा हमा जहद चीज़ों को सीख रहा होता है, अपने जहन से परख रहा होता है और अपने जहन से आज़मा रहा होता है। हो सकता है उस आजमाइश के दौरान बच्चे के जहन में एक सच्ची बात गांठ बंध के बैठ जाए कि वक्त पर उठना बहुत अच्छी बात है, और हो सकता है सेम टाइम बच्चे के दिमाग में एक बुरी बात बैठ जाए, यार लोगों को चकमा देना बड़ा आसान है और ये तो बड़ा ठंडा काम है और अच्छा काम है, झूठ बोल के भी तो हम अपना काम चला सकते हैं। पता चला अगर 5-7 साल के बच्चे के जहन में किसी गोशे से उसकी नादानी की वजह से झूठ की अहमियत बैठ गई है तो हो सकता है कि उससे झूठ छुड़ाना मुश्किल हो जाए। और यही वजह है कि कई मरतबा हम इन छोटी छोटी बीमारियों को नोट करते हैं कि एक इंसान चोरी करता है, जेल में जाता है, बड़ी मुद्दत के बाद अब बाहर आता है, फिर चोरी करता है। ऐसी क्या चोरी की लत लगी है कि सज़ाएं भुगतने के बावजूद, जलील होने के बावजूद, हर तरह से रोके टोके जाने के बावजूद भी उसकी चोरी की बात आदत नहीं छूटती। या कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग कसम खा खा के झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसी कौन सी लत लगी है कि इंसान बार बार झूठ बोल रहा है और कसम खा खा के भी झूठ बोल रहा है। ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होती हैं और ये आदतें शुरू से पनप रही होती हैं, लिहाजा इन आदतों को बहुत सलीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में हमें अपने घरों में बहुत पाकीज़ा माहौल बनाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों को बहुत बेहतर, बहुत पाकीज़ा और मौजूदा ज़माने के जो तकाज़े उन तकाज़ों के मुताबिक बहुत हसास बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।